ہے درگزر کی فضا بناؤ، معاف کرنے کی فضا بناؤ، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بازار کا لین دین میرے بھائیوں بڑا غلیظ ہو چکا ہے، بہت گندا ہو چکا ہے۔ پوچھو 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 علماء سے کہ ہم شریعت کے مطابق کیسے تجارت کریں، پھر نہ کسی کا پیسہ ڈوبے گا نہ کسی کا مال لٹے گا۔ آج ظرف چھوٹے ہیں، پہلے لالچ میں دے دیتے ہیں، وہ خلاف شریعت کس سے ہوتے ہیں، اور جب وہ ڈوبتا ہے پھر گالیاں دیتے ہیں، پھر مغلظات بکتے ہیں، پھر نہ کسی کی ماں چھوڑتے ہیں، نہ بیٹی چھوڑتے ہیں، نہ بہن چھوڑتے ہیں۔ یا ادھار دینا چھوڑ دو یا گالیاں دینا چھوڑ دو، دو کاموں میں سے ایک کرو۔ ادھار دینا ہے تو گالی مت دو، گالی دینی ہے تو ادھار مت دو، ورنہ تمہاری دنیا بھی گئی اور تمہاری آخرت بھی گئی۔ چند کروڑ کے پیچھے کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو تانا دے دینا، میرے رب کی قسم قسم قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، 7 زمین آسمان اگر میرے ڈوب گئے اور کسی نے ڈبو دیے اور میں نے اس کو ماں کی گالی دے دی تو میں بڑا مجرم ہوں، وہ چھوٹا مجرم ہے۔ اس نے میرا مال کھایا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک میرا حق نہیں ادا کرے گا، وہ اپنی جگہ مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا، قیامت کو چھوڑو، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ آپ بیٹھے تھے جدھر جنازے پڑھائے جاتے تھے، جنازے ادھر مغرب کی طرف پڑھائے جاتے تھے، مغرب کی طرف، وہاں قبلہ جنوب کی طرف، تو مغرب کی طرف جنازے پڑھائے جاتے تھے۔ آپ وہاں بیٹھے تھے تو آپ نے ایسے کیا، یوں سر پہ ہاتھ مارا، اوف اوف، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے، کسی کو جرت نہیں پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے۔ ایک دن گزر گیا تو اگلے دن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے، کیا سخت حکم آیا ہے؟ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا ہے کہ جس نے کسی کا مال کھا لیا، دبا لیا، پھر وہ میری راہ میں شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، اتنی شہادتوں کے بعد بھی جنت کی ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ وہ شہادت تو ایک ہی دفعہ کافی ہوتی، شہادت کی نیت کر کے کوئی اپنی موت مر جائے تو بھی اس پہ جنت واجب ہو جاتی اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ شہید ہوا زندہ ہوا، شہید ہوا زندہ ہوا، لوگوں کے پیسے کھا کے مر گیا، دینے کی نیت کوئی نہ ہو، دینے کی نیت کوئی نہ ہو تو یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا، یہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ کسی کی زمین دبا لی، کسی کا پلاٹ دبا لیا، جھوٹی فائلیں بنا کے بیچ دی، زمین ہے کوئی نہیں، فائلیں بک رہی، جب وہ ڈوب رہے ہیں اب رو رہے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں، اب جی ہمارا مسئلہ حل کرو، تمہیں پہلے کس نے کہا تھا یہ غلط کام کرو؟ جب تم نے زمین دیکھی کوئی نہیں تو یہ فائل خریدنا بیچنا تم نے کہاں سے حلال قرار دیا ہے؟ فائلیں بک رہی، پرچی بک رہی، وہ جا کے دیکھو تو صحیح موقع پہ ہے کہ نہیں۔ فراڈ سے دنیا بھری پڑی ہے، ظالم بھیڑیے ہیں جنہیں کسی کے نہ بچے نظر آتے ہیں، نہ کسی کی بیٹی نظر آتی ہے، نہ کسی کی ماں نظر آتی ہے۔ آج کے اکثر بڑے وہی ہیں جنہوں نے اوروں کے چراغ گل کر کے اپنے چراغ جلائے ہیں، جنہوں نے اوروں کی بیٹیوں کی چنیاں پھاڑ کے اپنی بیٹیوں کا کہ انہوں نے چہرے سجائے ہیں، جنہوں نے اوروں کے گھر بلڈوز کر کے اپنے گھر سجائے ہیں، جنہوں نے اوروں کے چراغ بجھا کر اپنے لیے گھی کے چراغ جلائے ہیں۔ آج کے سفید کالر والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن آج میں یہی کچھ دیکھ رہا ہوں، اسی معاشرے میں میری زندگی گزری ہے، یہی میں نے صبح کی ہیں، یہی میں نے شامیں کی ہیں، میں چپڑاسی سے لے کر بادشاہوں تک کو ملا ہوں، میں اس کا گھناؤنا چہرہ دیکھ چکا ہوں، مکروہ شکل میرے سامنے ہے۔ ہائے ہائے، ان روشنیوں کے پیچھے مجھے اندھیرے نظر آ رہے ہیں، ان خوبصورت چہروں کے پیچھے مجھے بھیڑیے نظر آ رہے ہیں، یہ چمکتے چہروں کے پیچھے تاریک 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 پردے ہیں، پتہ نہیں کب صبح ہوگی، کب صبح ہوگی، کب صبح ہوگی، وہ تو وہی جانتا ہے جو پاکستان کی صبح لاتا ہے، اسے ہی پتا ہے کہ کب ہدایت کی صبح ہوگی۔ اس اندھیری رات نے برباد کر دیا، دھکے کھا کھا، ٹھوکریں کھا کھا۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اے ہے فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے، سرمایہ ہی لٹ چکا ہے۔ پوچھو علم والوں سے کہ تجارت کیسے کرنی ہے، فائل جا رہی، پیچھے زمین ہی کوئی نہیں ہے اور وہ ظالم بیٹھے لوگوں کا مال لوٹ رہے ہیں۔
چیز وجود میں کوئی نہیں اور سودا ہو چکا ہے. ہماری کپاس ابھی کاشت ہوگی، اگلے 2 مہینے مئی میں ہم کاشت شروع کریں گے. اس کپاس کی روئی بک چکی ہے، بازار والوں نے خرید لی ہے، تو اوپر نیچے ہلاکت نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ پہلے علماء سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے. تم عبد الرحمن سے بڑے تاجر تو نہیں بن سکتے ہو جس نے پہلی صدی میں 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار کا ترکہ چھوڑا. 1 دینار 4.5 ماشے کا. اس 4.5 ماشے کو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ سے ضرب دے کر پھر اس کے تولے بناؤ، پھر اس میں آج 14 صدی کی قیمت ڈالو، پھر دیکھو کہ ایک آدمی کتنی دولت چھوڑ کے مرا. اور 10 بڑے صحابہ میں اس کا نام لکھا ہوا ہے جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے نبی نے ایک محفل میں کہا تھا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعید جنتی. یہ ایک سانس میں 10 آدمیوں کی جنت کی بشارت دی. اتنا بڑا سرمایہ دار اتنی بڑی دولت چھوڑ کے اتنا بڑا جنت کا ٹائٹل لے کے جا رہا ہے. تمہارے پاس چند کروڑ ہیں اور اس میں بھی اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. اپنی تجارتوں کے رخ ٹھیک کرو، اہل علم سے پوچھو، ورنہ ایسے لوگ لٹتے رہیں گے، گھروں کے چراغ بجھتے رہیں گے اور ظالم اپنے خونخوار پنجوں کے ساتھ انسانیت کا پیٹ پھاڑتے رہیں گے. آج کا مظلوم بھی وہ ظالم ہے کہ زیادہ کے لالچ میں قدم اٹھاتا ہے. یا معاف کرنے کے حوصلے رکھو، یا اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو، یا ادھار دینا چھوڑ دو، یا وہ حوصلے لاؤ جو عبداللہ بن جعفر کے تھے. عبداللہ بن جعفر نے عبداللہ بن زبیر سے 10 لاکھ درہم لینے تھے. 10 لاکھ درہم آج کا 1 ارب سے بھی زیادہ روپیہ بنتا ہے. عبداللہ بن زبیر کھاتے چیک کر رہے، کھاتے وہ پڑ گئے. عبداللہ بن جعفر کو دینے کی بجائے لینا پڑ گئے کہ میں نے لینے ہیں. اور ان دنوں ان کے حالات ٹائٹ سے بڑے، باپ کے انتقال کے بعد قرضے اتارے، جائیدادیں بیچی، ہاتھ تنگ تھا، پڑھنے میں غلطی ہو گئی. اگلے دن ان کے گھر پہنچ گئے کہ بھائی وہ آپ نے میرے 10 لاکھ دینے ہیں، آج کل ہاتھ بڑا تنگ ہے تو آپ مجھے ادا کر دیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ میں نے لینے ہیں، دینے کوئی نہیں ہے. ذرا کر کے تو دکھاؤ کسی کو 10 روپے، صرف 10 دی گل کرو، 10 لاکھ دینے 10 دی کہ تو میرے 10 دیونے وہ سمجھ لونے سارے دند باہر انشاءاللہ، سارے دند باہر، نہ دی نہ بہن نہ کوئی شاید نہیں چھڑنی. 10 لاکھ درہم. اور لینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی جب سہولت ہو آ کے لے لینا، دے دوں گا. اتنا بھی نہیں کہا بھائی تو دینے والا ہے میں لینے والا ہوں. کہ بھائی جب تجھے سہولت ہو آ کے لے لینا، دے دوں گا. کہ ٹھیک ہے جی بہت اچھا، میں 1-2 دن میں آپ سے لے لیتا ہوں. پھر ایک دن پھر کھاتے کھولے، ہوئے مر گئے، میں نے تو دینے تھے، میں نے تو لینا پڑ دیا. اسی وقت بھاگے کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. الٹا ہو گیا، میں نے تمہیں دینے تھے، میں الٹا لینے والا بن گیا. کہنے کہ میں نے تمہیں ہدیہ کر دی ہے، میں نہیں لیتا. کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لینے پڑیں گے. کہا جب میں کہہ دیتا ہوں نہیں تو پھر وہ نہیں ہوتا ہے. اب یہ نہیں آئے گا میرے گھر میں پیسہ. کہا پھر میں بھی زبیر کا بیٹا ہوں، میں یہ خیرات نہیں لے سکتا. وہ میری فلاں زمین ہے تم وہ لے لو. کہا چلو ٹھیک ہے، پیسے نہ تو زمین دے دو. انہوں نے زمین دے دی. وہ زمین تھی بنجر. انہیں جا کے وہاں 2 نفل پڑے اور لمبا سجدہ کیا. پھر نوکر سے فرمایا کدال مار. کدال ماری، چشمہ بل کے باہر آ گیا. جب وہ پانی نکل آیا تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے یار زمین واپس کرتے ہو؟ کہا لے لو. پھر واپس، مفت نہیں، کوئی پیسے طے کیے، لیکن پھر واپس لے لو. ایک بدو آیا عبداللہ بن جعفر کے پاس. کہا مسافر ہوں، کچھ مدد چاہیے. کہا دیکھو ایک میری شرط ہے، اپنے ظرف کا نہ مانگنا، میرے ظرف کا مانگنا. کہنے کا ٹھیک ہے مانگو. کہنے کا 1 اونٹ جڑا کھوتے تے چڑھ دو ویسے اٹھی بڑی شاید لگا 1 اونٹ 1 جوڑا اور کچھ درم گھر پہنچ جاؤں. تو تجھے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اپنی حیثیت کا نہ مانگنا، میری حیثیت کا مانگنا. ارے ظالم تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو کچھ تیرے پاس ہے دے دے، میں تجھے سارا ہی دے دیتا. کہا اچھا چلو بھائی اس کو 100 اونٹ دے دی جائیں.
1,00,000 درہم دے دیے جائیں اور 100 جوڑے دے دیے جائیں. وہ کہنے لگا، آگے وہ بھی عرب تھا، کہنے لگا میں کوئی کپڑے کی دکان تک کھولنی کوئی، میں نے جوڑا ہی سا ہے تے اے ٹھیک ہے 1,00,000 درہم انج میں لوڑ کوئی نہیں، یہ تیرے واپس. البتہ اونٹ بڑی اچھی چیز ہے، میں یہ لے جاتا ہوں. 100 اونٹ لے گیا، 1 جوڑا لے گیا. عبداللہ بن جعفر نے فرمایا جو میرے گھر سے چیز ایک دفعہ نکل جائے واپس نہیں جا سکتی، چلو بھائی یہ سارا جا کے مدینے کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے. یا ایسے ظرف پیدا کرو، یا ایسی اندر میں حوصلے پیدا کرو، یا پھر ٹکوں پر کسی کو نیلام نہ کیا کرو. یہ دینے والا بھی مجرم ہے اور کھا جانے والا بھی مجرم ہے. یہ ساری زندگی ان بیلنس ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے. جب مصیبت پڑتی پھر ہمارا سر کھاتے ہیں، جب کرتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ کر لوں کہ نہ کر لوں. جب پھنستے ہیں پھر جو ہن دسو کی کریے، پہلے ہی پوچھ لیتے. مال کی دوڑ میں برباد کر دیا، حرص و ہوس نے ذلیل و خوار کر دیا. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. عزتوں کو پامال مت کرو مال کی خاطر. عزتیں بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں، رشتے ناطے بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں. زبان کو قابو میں رکھو. میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے لوگ زبان کے ڈسے ہوئے ہوں گے، زبان کے ڈسے ہوئے ہوں گے. زبان کا غلط استعمال جہنم کی وادیوں میں گرا دے گا. یہ غیبت، یہ چغلی، یہ گالی، یہ جھوٹ، یہ لگائی، یہ بجھائی، ادھر کی اس کو سنائی، اس کی اس کو سنائی، آپس میں لڑا کے تماشا دیکھنا. اور میرے بھائیو ان چیزوں نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے. یہ بھی میرے نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اخلاق، کردار، زبان کا بول، تجارت، زراعت، حکومت، عدالت، یہ ساری چیزیں دین ہیں. دین تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کا کام ہے. اپنی عقل کے سپرد ہو کے مت چلو، اپنی چاہتوں کے غلام بن کے مت چلو، اپنی پسند کے غلام بن کے مت چلو. اپنی طبیعت کی غلامی سے نکل آؤ، آج کے رواج کی غلامی سے نکل آؤ. اپنا ہاتھ پکڑا دو اللہ اس کے رسول کو. دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا، موت بھی اعلیٰ، قبر بھی اعلیٰ، حشر بھی اعلیٰ، یہ جہان بھی اعلیٰ، وہ جہان بھی اعلیٰ. یہ بھی بنائے گا، وہ بھی بنائے گا. یہاں تمہیں عزت دے گا، وتعز من تشاء، یہاں تمہیں چین دے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہاں تمہارا رزق کھول دے گا. فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہاں تمہاری محبتیں پروان چڑھا دے گا. سیجعل لهم الرحمن ودا، باطل کو توڑ دے گا، تمہیں غالب کر دے گا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تمہیں بلند کر دے گا، کفر کا کلمہ پست کر دے گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اور یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، یہ تو گزر ہی جاتی ہے، پر ہم اس میں بھی خیر کے طلبگار ہیں. ایک صحابی ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے اللہم صبرنی، اللہم صبرنی. صحابی جیسی ہستی، یا اللہ صبر دے، یا اللہ صبر دے. ہمارے نبی نے پیچھے سے ایسے لات ماری، غصے سے لات ماری. کیا مانگ رہا ہے؟ صبر. امتحان مانگ رہے ہو، امتحان میں پورے اتر آؤ گے. صحابی کو آپ نے روک دیا، صبر نہ مانگ، دعا بدلو. جی کیا کہوں؟ کہ یوں کہ اللہم آتنی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنی عذاب النار. یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور مجھے دوزخ سے بچا لے. سب سے کامل دعا قرآن کی، حدیث کی، اولیاء کرام کی، سلف صالحین کی ساری دعاؤں کا خلاصہ، سب سے کامل دعا، سب سے مکمل دعا، سب سے اکمل دعا قرآن کی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم دنیا میں بھی درویشی نہیں سہ سکتے، ہم دنیا میں بھی دکھ درد بیماریاں نہیں سہ سکتے. تو یہ دعا میں نہیں بتا رہا، میرا اللہ بتا رہا ہے. یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ. اور یہ دعا حج کے مضمون میں آ رہی ہے. حج جہاں آدمی عرفات میں چلا جاتا ہے، جہاں اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو عرفات میں، میرے بندو آؤ آؤ آؤ، آج ریت کے ذروں کے برابر گناہ لاؤ، درختوں کے پتوں کے برابر گناہ لاؤ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لاؤ، اور گردش ایام نے جتنی صبحیں پیدا کی اتنے گناہ لاؤ، جتنی شامیں پیدا کی اتنے گناہ لاؤ، گھڑی گھنٹے منٹ کے برابر گناہ لاؤ. آج تم توبہ کرو گے میں معاف کروں گا. آج مجھ سے یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب
عذاب النار، اے اللہ دنیا بھی اچھی کر آخرت بھی۔ ہم دنیا چھوڑنے کی دعوت نہیں دے رہے، حرام چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم کاروبار چھوڑنے کی دعوت نہیں دے رہے، سود جھوٹ خیانت چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لین دین سے منع نہیں کر رہے، میں نے ادھار دینے سے نہیں روکا، میں نے گالی گلوچ سے روکا ہے۔ گالی گلوچ پر پھر مت آؤ، یا حوصلے بلند کرو یا پھر ادھار بیچنا چھوڑ دو۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا میری تجارت کے 3 راز، کامیابی کے 3 راز، میں نے کبھی سودے کو بلاک نہیں کیا کہ پرسوں زیادہ نفع ہوگا پھر بیچوں گا، مجھے جب نفع ملا وہ 1 پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا، رکھ کے نہیں بیچا۔ دوسرا، کبھی میں نے ادھار نہیں بیچا، کبھی میں نے ادھار نہیں خریدا بھی نقد بیچا بھی نقد۔ تیسرا راز، میں نے کبھی ہیرا پھیری کسی کے ساتھ نہیں کی، میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا، میرے سودے میں کمی ہے تو میں نے بتایا ہے اس میں یہ خرابی ہے، آپ لینا چاہیں لے لیں، قیمت گھٹا دیں، نہ لینا چاہیں آپ چھوڑ دیں، آپ کی مرضی ہے۔ کہ یہ میری تجارت کی کامیابی کے 3 راز ہیں۔ یہ میں تجارت سے نہیں روک رہا ہوں، سود سے جھوٹ سے روک رہا ہوں، لین دین سے نہیں روک رہا ہوں، ان غلط چیزوں سے روک رہا ہوں، معاشرت سے نہیں روک رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ماں باپ کے آگے ظالم نہ بنو، ماں باپ کے آگے بد زبان نہ بنو، ماں باپ کے آگے گستاخ نہ بنو۔ مجھے میرے رب کی قسم، جس کو ماں باپ کی آہ لگ گئی، زمین آسمان بھی اس کو مل گئے تو اس کی زندگی ہریالی میں نہیں ہوگی، اس کی زندگی ہری نہیں ہو سکتی، وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، اپنے ہاں وہ نافرمانی کا کہیں پھر ان کی اطاعت بھی نہ کرو، گستاخی بھی نہ کرو۔ ماں باپ نافرمانی کا کہیں، گستاخی بھی نہ کرو، اطاعت بھی نہ کرو۔ اطاعت صرف اللہ اس کے رسول کی ہے، ماں باپ کی اسی حد تک ہے جس حد تک وہ اللہ اس کے رسول کی کہیں، اس سے آگے نہیں۔ آپس میں میاں بیوی محبت سے رہو، دیانت سے رہو، حسن سلوک سے رہو۔ آپ نے فرمایا کامل ایمان والا اور سب سے اکمل ایمان والا وہ مسلمان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا جو عورت اپنے خامد کی اطاعت کرے گی، نماز کی پابندی کرے گی، روزے کی پابندی کرے گی، عزت کی حفاظت کرے گی، وہ اس کے لیے جنت کے دروازے 8 کھل جائیں گے۔ ہر دروازہ اس کو کہے گا مرحبا، آپ تشریف لا سکتی ہیں، آپ تشریف لا سکتی ہیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خامد کی اطاعت کرے۔ یہ اللہ پاک نے زندگی کے اصول بتائے ہیں، یہ اللہ کے محبوب نے پاک پاکیزہ زندگی بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت ہی سب کچھ ہے، اسی میں ڈھونڈو، تلاش کرو۔ آپ نے دعوتیں کی ہیں، آپ نے کھانے کھلائے ہیں، آپ نے شادی کے کھانے کھلائے ہیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، پر آپ آپ بے شک اللہ نے رزق دیا تو خرچ کرو، پر رزق دے دے تو شراب کی محفل لگ جائے، گانے کی محفل لگ جائے، یہ ظلم و ستم تو نہ کرو، یہ زیادتی تو نہ کرو کہ اللہ کے رزق کو شراب کی محفل۔ وہ جی دوست اکٹھے ہوئے ہیں، پرانے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، گٹ ٹوگیدر ہے، کوئی پینا پلانا، دودھ پیو، پانی پیو، سوڈا پیو، پر یہ ظلم و ستم تو نہ کرو۔ جب تک شراب پیٹ میں رہتی ہے ایمان باہر نکل جاتا ہے، ایمان نہیں رہتا، ایمان باہر نکل جاتا ہے۔ شراب اور ایمان ایک پیٹ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس حال میں موت آ گئی تو کفر پہ مرنے کا خطرہ ہے، خطرہ ہے، میں یقینی نہیں کہہ رہا ہوں، خطرہ ہے کہ اگر اللہ کی ناراضگی کی نظر پڑ گئی اور پیٹ میں شراب ہوئی اور موت آ گئی، ممکن ہے ایمان کھینچ لیا جائے۔ وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ فضل کرے گا، کرم کرے گا، رحم کرے گا، پر دلیری تو دیکھو مشتخاب کی کہ اللہ نے اعلان کیا بچو بچو، وہ کہتا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر تو ساری کربلائیں بیکار چلی جائیں گی۔ اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر کربلاؤں کی کیا ضرورت تھی، پھر حسین کو سر نیزے پہ چڑھانے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ابن زیاد اور حسین کا فرق مٹ جانا ہے اور ناچنے والی اور پردہ دار میں کوئی فرق نہ ہو، پاک دامر اور زانی میں فرق نہ ہو، نمازی بے نمازی میں فرق نہ ہو، حلال کھانے والے حرام کھانے والے میں فرق نہ ہو، نظریں جھکانے والے نظریں بے حیا کرنے والے میں اگر فرق کوئی نہ ہو، قرآن سننے والے گانا سننے والے میں فرق کوئی نہ ہو، ظالم اور عادل میں فرق کوئی نہ ہو، تو پھر یہ کربلائیں کس خاطر ہیں، یہ بدر و حنین کس لیے ہیں، یہ پیٹ کے پتھر کس لیے ہیں، یہ راتوں کے سجدے کیوں ہیں، یہ ساری رات کا رونا کیوں ہے؟
یہ آہو بکا کیوں ہے کہ پھر یہ ساری تاریخ اٹھا کے پھینک دو، رتی کی ٹوکری میں ڈال دو، نئی تاریخ لکھو، نئے اوراق لاؤ، نئے پڑھے لکھے لاؤ جو زنا نکاح کو برابر کر دیں، جو شراب اور دودھ کو برابر کر دیں، جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور نکاح کو ایک کر دیں، جو حسین و یزید کو ایک کر دیں۔ کوئی ایسے لاؤ، پر ایسے لاؤ گے تو خود ہی برباد ہو جاؤ گے، خود ہی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، آسمان میرے اللہ کا ہے، عدالت میرے اللہ کی ہے، ترازو میرے اللہ کا ہے، شہنشاہی میرے اللہ کی ہے، حساب کتاب میرا اللہ لے گا۔ جہنم اس نے بھڑکائی، جنت اس نے مہکائی، عدل اس نے بنایا، ظلم سے اس نے روکا، نکاح اس نے بنایا، زنا سے اس نے روکا، حلال اس نے بنایا، حرام سے اس نے روکا، سچ کو اس نے بنایا، جھوٹ سے اس نے روکا، لین دین کو اس نے بنایا، دھوکے بازی کو اس نے روکا، تجارت کو اس نے بنایا، سود سے اس نے روکا، ماں باپ کو اس نے بنایا، ان کی اطاعت کا حکم دے کر نافرمانی سے روکا، میاں بیوی کا ناطہ بنایا، نفرتوں سے اس نے روکا، حکومتیں اس نے بنائی، ظلم و ستم سے روکا، عدالتیں اس نے بنائی، ظلم و ستم سے روکا، جوانیاں اس نے بنائی، باغ دامنی کا حکم دے کر بے داغ ہونے کا حکم اس نے دیا، اور اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے اس نے روکا۔ روکو روکو، بچو بچو بچو، ان قریب تمہارا اللہ اپنے ہاتھوں میں جام لے کر تمہیں پیش کرنے والا ہے۔ سوچو تو صحیح وہ کیا سما ہوگا جب اللہ اپنے ہاتھوں سے جام بھر کے تمہیں پیش کرے گا۔ سوچو تو صحیح جب اللہ جنت کی خوبصورت لڑکیوں سے تمہارا خود نکاح کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم تمہارا جنت کی لڑکیوں سے خود نکاح کریں گے۔ ادنا درجے کا جنتی 72 بیویوں کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کا جنتی 25 لاکھ بیویوں سے نکاح کرے گا۔ ایمان والی عورت ان عورتوں پر سردار ہوگی، ان عورتوں سے اس کا حسن 70,000 گنا زیادہ ہوگا، اسے ملکہ کی حیثیت حاصل ہوگی۔ ساری جنت کی بیویاں اس کے سامنے خادمہ کی حیثیت اختیار کر جائیں گی۔ ان گھروں پہ ایمان نہ بیچو، یہ ان قریب ویران ہو جائیں گے۔ ابھی بھی پھرو ماڈل ٹاؤن میں بہت سے ویران گھر کھڑے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کبھی یہاں بھی ہنگامے تھے، کبھی یہاں بھی ہٹو بچوں کے شور تھے، آج مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہے، سنسناتی ہواؤں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہے۔ وارث بھی مر گئے، مالک بھی مر گئے، ریاستیں اجڑ گئیں، ریاستیں اجڑ گئیں، نام و نشان کھنڈرات بن گئے۔ تو ایک گھر تمہارے لیے اللہ بنا رہا ہے، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنا عرش ان کی چھت بنا رہا ہے۔ نیچے دودھ کی نہر چلائی، پانی کی نہر چلائی، شہد کی نہر چلائی، شراب کی نہر چلائی، پرندوں کو نغمے دے کے اڑایا۔ جس نے یہاں بلبل کو نغمہ دیا، کوئل کو کوک دی، اس نے جنت کے پرندوں کو کیا نغمہ دیا ہوگا؟ جس نے مور کو حسن دیا، اس نے جنت کا پرندہ کیسا ہنسی بنایا ہوگا؟ جس نے یہاں سریلی آواز رکھی، اس نے جنت کی لڑکی کو کیسا نغمہ دیا ہوگا؟ جو دنیا میں گانے نہیں سنیں گے، موسیقی سے توبہ کریں گے، اللہ جنت میں اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے؟ اور میں تو ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، معافیاں مانگنے کی درخواست کر رہا ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ میرا اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں جو ماڈل ٹاؤن میں، میرا اضافہ ہے، ماڈل ٹاؤن میں جو گانے نہیں سنتے تھے؟ آ جاؤ، سننے والے دفع ہو جاؤ، نہ سننے والے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، توبہ کرو۔ اللہ آج بھی ساتھی ہے، توبہ نہیں کریں گے کانوں میں ڈانٹ پڑ جائیں گے، جنت کے نغمے نہ سن سکیں گے۔ اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا آواز بلند کرو، درختوں سے کہے گا ساز کو حرکت دی جائے، ہواؤں سے کہے گا موسیقار بن جا، ہوا موسیقار ہے، درخت ساز ہیں، حور آواز ہے، یہ سر، یہ ساز، یہ آواز مل کر جب ایک نغمہ بنے گا تو جنت کا چھوٹے سے چھوٹا گانا 70 برس کی لمبائی پر ہے۔ جنید جمشید نے مجھے بتایا ہمارا گانا ہوتا 3-4 منٹ، 3-4 منٹ، اس سے لمبا نہیں ہوتا۔ لمبے سے لمبا گانا جو گایا ہے 10 منٹ گایا، 10 منٹ پر کان پک جاتے ہیں، نئی چیز سننے کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ جنت کا چھوٹے سے چھوٹا گانا 70 سال پر محیط ہے۔ سن اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے سن، اب سن، اب دونوں سنو، اب وہ گانے والی ہیں، تم سننے والے ہو۔ ساتھ پرندوں کی لے، ساتھ ہوا کا ساز، ساتھ درختوں کا ساز، ساتھ پانیوں کے جھرنوں کی آواز، چشموں کے نغمے، نہروں کے نغمے، ہواؤں کے نغمے، اور جنت کی حوروں کے نغمے، ایک
ایک چیز جب سر اور ساز بنے گا پھر اس لذت کو میں کیسے بتاؤں، تم کیسا محسوس کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے کہے گا تو آ کے میرے بندوں کو میرا پیغام سنا، میرا نغمہ سنا، جنت بھی جھوم جھوم جائے گی۔ پھر اللہ اپنے حبیب سے کہے گا اب تو آ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے بندوں کو سنا، اب تھم جاؤ، اب رک جاؤ، اب سنو سنو اور سنو، اور پھر غور سے سنو۔ اللہ کہے گا پردے ہٹاؤ، اب ان کا رب انہیں سنانے والا ہے، نقاب کشائی ہو۔ اب اللہ سامنے آئے گا۔ اب ایک بات بتاؤں، اب آپ کے کان نہیں سنیں گے۔ کان ایک چھوٹا سا آلہ ہے جس میں آواز 1,00,000 پردے ہیں، جہاں جا کر آواز ٹکراتی ہے۔ آگے ایک چھوٹا سا الیکٹرک سسٹم ہے جہاں جا کر میری آواز ایک الیکٹرک سگنل بن جاتا ہے، آواز نہیں رہتی، ایک برقی پیغام، ایک برقی رو بن جاتا ہے، ایک الیکٹرک سگنل بن جاتا ہے۔ وہ سگنل آگے جا کر 1-2 سیل کو ٹکراتا ہے، وہ سیل واپس آ کر آپ کو بتاتا ہے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ آواز سریلی ہو تو صرف کان کے سننے سے آدمی جھوم جھوم جاتے ہیں۔ جب اللہ سنانے پر آئے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، جسم کا ہر سیل کان بن جائے گا۔ ایک کان سے سنی ہوئی آواز وجد میں لے آتی ہے۔ ابھی وہ نوجوان بچہ قرآن پڑھ رہا تھا تو اب سارے سبحان اللہ کر رہے تھے، سبحان اللہ کر رہے تھے۔ کیوں کر رہے تھے؟ ایک خوبصورت آواز تھی اور صرف کانوں میں جا رہی تھی اور کہیں نہیں، صرف کانوں میں گئی اور وہ دل کو اس نے پکڑ لیا۔ جب اللہ بولے گا، جب اللہ نغمہ سنائے گا تو اس کے نغمے کو جنت کے سازوں کی ضرورت نہیں، جنت کا ساز بند ہو جائے گا، بند۔ اب اللہ ہی آواز ہے، اللہ ہی ساز ہے، اللہ قرآن سنائے گا، قرآن۔ یہ آواز میرے آپ کے صرف کان نہیں سنیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے جسم میں کھرب سیل ہیں، ہر سیل کان بن جائے گا اور آواز آئے گی۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب پہنچے نا کوہ طور پر تو آگے درخت جل رہا، کھڑے ہو گئے دیکھنے، ابھی انگارہ گرے گا میں اٹھاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر میں دیکھا تو ڈر گئے۔ تو آگ تو ہے پر گرمی کوئی نہیں، تپش، اور آگ تو ہے، وہ درخت ساوے کا ساوا، سبز کا سبز، پتے گرین لش اور ٹہنیاں نرم و نازک، یہ کیا چکر ہے؟ دیکھ رہے ہیں، ایک دم آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، یا موسیٰ انی انا ربک۔ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام نے کانوں سے صرف نہیں سنی، سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم کان بن گیا اور ہر روئے میں سے آواز اندر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے۔ اور یہ تو دنیا تھی اور وہ عرش تھا اور بیچ میں اتنے فاصلے تھے، آواز تھی صورت نہ تھی۔ جب آواز بھی ہو، صورت بھی ہو، جنت بھی ہو، جوانی بھی ہو، جمال بھی ہو، جلال بھی ہو، کیف بھی ہو، سرور بھی ہو، مستی بھی ہو، بقا بھی ہو، اور فنا بھی نہ ہو، تو جب اللہ کہے گا الف لام میم، کیا حال ہوگا؟ کرنے دو، یہ نادانوں کی دنیا ہے، انہیں ناچنے دو، کودنے دو، گانے دو، سننے دو۔ یہ چند دن کو ہنسیں گے پھر ہمیشہ روئیں گے، یہ چند دن ناچیں گے پھر ہمیشہ تڑپیں گے۔ تم آج کچھ اللہ کو تڑپ کے دکھا دو، پھر ہمیشہ زندگی تمہاری غلام ہوگی، عزت تمہاری لونڈی ہوگی، تخت تمہاری وراثت ہوگی، ملک تمہارا مقدر ہوگا، عزتیں تمہارا مقدر ہوگی، جمال و جلال تمہارے لیے لکھ دیا جائے گا، غم تمہیں ڈھونڈے کو نہ ملے گا، نفرتیں دفن ہو جائیں گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، جلال چہرے پر، جمال چہرے پر۔ ایک کالا شخص ہے، یا رسول اللہ میں تو کالا ہوں، مجھے تو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں جائے گا؟ تو میری غلامی کر جائے گا۔ اور تجھے خوشخبری سناؤں، جو ایمان والا مرد عورت دنیا میں کالا اور بدصورت ہے، اگر یہ دل کو خوبصورت کر کے مر گیا تو جب یہ جنت میں جائے گا تو 1000 سال کے فاصلے سے ان کے چہرے کا نور نظر آئے گا۔ 1000 میل نہیں کہہ رہا ہوں، 1000 میل، 1000 سال۔ یہ جتنے افریقہ کے آپ کو بدصورت نظر آ رہے ہیں، یہ جنت میں ہم سے زیادہ خوبصورت ہوں گے اگر یہ ایمان عمل کو پختہ کر گئے، اگر یہ ایمان عمل میں اونچے چلے گئے۔ تو آپ نے کہا ڈر نہیں، ان بیاض الاسود جرا من مسافت 1000 عام، کالے کا حسن 1000 سال سے دکھائی دے گا۔ تو اللہ نے کچھ کیا نہ ہوتا، وہ تو سب کچھ تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے رب کی قسم، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی، پھر بھی حق تھا میرے اللہ کا، میں اسی کی مان کے چلتا۔
پھر بھی حق تھا میرے مولا کا کہ میں اسی کی مان کے چلتا. نہ حساب ہوتا نہ پکڑ ہوتی، نہ بخشش ہوتی نہ عطا، نہ جہنم ہوتی نہ آگ. پھر بھی جو زندگی یہ چل رہی ہے، یہ زندگی انسانیت کے دامن پر دھبا ہے، انسانیت کے ماتھے پر یہ ذلت کا ٹیکا ہے. یہ کوئی زندگی نہیں میرے رب کی قسم، یہ کوئی زندگی نہیں میرے رب کی قسم. زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ کماتے کماتے مر جاؤ اور ناچتے ناچتے مر جاؤ اور گاتے گاتے مر جاؤ یا سنتے سنتے مر جاؤ یا جوا کھیلتے مر جاؤ یا غفلت میں مر جاؤ. میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اپنے وجود پر. یہ بکا ہوا مال ہے، میں بک چکا ہوں، میرا رب مجھے خرید چکا ہے. ان اللہ اشترا، میرا خریدار میرا اللہ ہے. تو آؤ میرے بھائیو، آج اللہ کے در پر توبہ کر کے آج کے بعد اس کو منانے کی ترتیب بنائیں اور اس کی پاکیزہ پسندیدہ زندگی کو اپنے اندر اتارنے کو سیکھیں. اس کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلنا، اس کے لیے تبلیغ میں پھرنا ہے. 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت تھی انسان بنے. 1.25 لاکھ نبی اس لیے نہیں آئے تھے کہ گھر ایسے بنے، سڑکیں ایسی بنے اور گلیاں ایسے بنے اور لالٹینیں ایسی بنے. 1.25 لاکھ نبی اس لیے آئے تھے کہ انسان بنے، مرد بنے، عورت بنے، ماں بنے، بیٹی بنے، بیوی بنے، خامد بنے، بھائی بنے، تاجر بنے، حاکم بنے. وہ بھیڑیے نہ بنے، وہ درندے نہ بنے، وہ آوارہ نہ بنے. 1.25 لاکھ نبیوں کا اعزازی سب سے بڑا عزت والا کام، اے ان لوگوں اللہ کی مان لو. یہی ہمارا کام ہے کہ ہم ساری دنیا تک پہنچیں اور ان کو بتائیں کہ اگر تم نے دنیا اور آخرت بنانی ہے تو اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو. تمہیں دنیا اور آخرت کے سکھ دے دے گا، چین دے دے گا، آرام دے دے گا، عزتیں دے گا، راحتیں دے دے گا. وہ کیا زندگی ہے جسے موت کھا جائے گی. تو میرے بھائیو اللہ کا شکر ہے اکثر نوجوان بیٹھے ہو. میری یہ منت اور گزارش ہے، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے اللہ کے ساتھ محبت کے تعلق قائم کر لو. اس کے لیے گھر چھوڑنا اشد ضروری ہے. یہ گھر بیٹھے ملنے کا سودا ہوتا تو اللہ نبیوں سے ہجرت نہ کرواتا، اللہ اپنے پاک بندوں کو گھر نہ چھوڑواتا، اللہ کے نبی کے محبوب صحابہ ہجرت نہ کرتے، سارے عالم میں پھرے کہ یہ اسی طرح ہی سرمایہ ملتا ہے. دیکھتے نہیں ہو لوگ جن کے بیرون ملک میں کاروبار ہوتے ہیں، وہ ہر وقت ہواؤں میں اڑتے ہیں، وہ سب سے زیادہ پیسے کماتے ہیں. تم اللہ کے پیغام کو لے کر ہواؤں میں اڑو، پانیوں کا سینہ چیرو، صحراؤں دریاؤں جنگلوں میں پھرو. تمہیں اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں دے گا، کامیابیاں دے گا، بلندیاں دے گا، اور کل قیامت کے دن نبیوں کی شان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. میرے بھائیو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کی نیت کرو اور اپنے مالک الملک کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بنا لو. سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو، ارادے کرتے ہو؟ آج تک اپنے ہاتھوں جو اپنے اوپر ظلم کیے، اپنی ذات سے بھی شرمندہ اور اللہ سے بھی شرمندہ، تو بھئی آؤ آج سارے مل کر اپنے اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور توبہ کریں اور اس کے آگے جھک جائیں. تو وہ بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. وہ معافی کو پسند بھی کرتا ہے اور معاف کرنا اس کی سب سے اعلیٰ صفت ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ جتنی دفعہ بھی تم سے توبہ ٹوٹے گھبرانا نہیں، تو معافی مانگنا میں پھر معاف کر دوں گا، تو معافی مانگنا میں پھر معاف کر دوں گا. تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ دل سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اندر سے بولنا، میرے کہلانے سے نہ کہنا، اندر سے بولنا. اور جب کر لو گے نا، اگر کر لی ہے تو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پچھلے سب معاف ہو گئے. آج آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ نے جنم دیا ہو. فرائض کی کوتاہی تھی، قضا کرتے رہو، معاف ہو جائیں گے. کسی کا حق مارا ہے، ادا کرنے کی کوشش کرتے رہو، ادا ہو گیا معاف ہو جائے گا. نہ ادا ہوا، تمہاری نیت پوری تھی تو اللہ اپنی طرف سے ادا کر کے تمہاری جان چھڑا دے گا. قیامت کے دن ایک مقدمہ آئے گا، ایک آدمی کو اللہ کے سامنے ایک دوسرا شخص لے کر آئے گا، یا اللہ اس نے میرا حق مارا، مجھے لے کر دو. وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا یہ نہیں دے سکا، کوشش کرتا رہا، پورا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کا وکیل صفائی بنے گا. کیا لے کر دوں؟ کیسے حق؟ تو اللہ کہے گا اس میں ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں. تو کہے گا اس کی نیکیاں لے کر دے. اللہ کہے گا نیکی ہے ہی نہیں اس کے پاس. وہ کہے گا میرے گناہ اس کو دے، میرے گناہ اس کو دے. ایسا ہوگا نا جب لوگوں کے حق مارتا ہوا جو مر جائے گا نا، اور اس کی نیت ہی ہیرا پھیری تھی، تو اللہ پہلے اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دے گا. جب پھر بھی لوگوں کے حق بچ جائیں گے تو اوروں کے گناہ اس پر ڈال دے گا. جھوٹ کسی نے بولا، ڈالا اس پر جائے گا. غیبت کسی نے کی، ڈالی اس پر جائے گی. ظلم کسی نے کیا، ڈالا اس پر جائے گا. آخر میں سب کچھ ہلاک
بربادیاں ساتھ لے کر جہنم میں چلا جائے گا. تو کہے گا میرے گناہ اس کو دے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو چھوڑ اوپر دیکھ. ویسے دیکھے گا اللہ جنت کھول دے گا. وہ جنت کی حور پر ہی نظر پڑتے ہو تو انہوں نے سارا کیسے بھول جانا, اوپر ہی گم سم. جب پہلی نظر جنت کی لڑکی پر پڑے گی تو 40 سال تک نظر واپس نہیں لوٹے گی. پہلی نظر 40 برس. اور میں بتا رہا ہوں جو سب سے چھوٹا جنت, جو دوزخ میں دھلائی ہو کر جائے گا جنت میں, سب سے آخری آدمی جو مار کھا 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 پتہ نہیں کتنے باری مرغا بنے گا, کتنے باری چھوٹے کھائے گا, ڈنڈے کھائے گا, تب جا کے اس کی باری آئے گی, وہ جہنم سے نکلے گا. سب سے آخر میں ہمارے نبی نے کہا اس کا نام جوہینہ ہوگا, وہ قبیلہ جوہینہ میں سے ہوگا, عرب کا ایک قبیلہ اس میں سے ہوگا. تو سب سے آخر میں وہ جنت میں جائے گا تو اس کے لیے جب دروازہ کھولے گا تو اس کا خادم اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو اس کو فرشتہ سمجھ کے ایسے جھکنے لگے گا, کہے گا نہیں 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 آپ میرے سامنے نہ جھکو, میں تو آپ کا نوکر ہوں, آپ میرے آقا ہیں. پھر اس کے لیے قالین بچھائے جائیں گے, ان قالینوں پر اگر وہ چلنا شروع کرے گا تو 40 سال تک اس پہ چلتا چلا جائے گا, تب جا کر وہ قالین ختم ہوں گے. اس کے دونوں طرف اس کے نوکر کھڑے ہوں گے, 80,000 نوکر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے چھوٹا جنتی 80,000. وہ کہیں گے شکر ہے ہمارے آقا آ گئے, آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ اما آن لسیدنا ان نزورہ, آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا, سانوں کی پتہ کی دھلائی ہو رہی تھی میری, ٹھا ٹھا لتر پہ رہے, شکر کرو میں آ گیا. یہ حدیث میں تو نہیں آتا لیکن مجھے خیال ہے کہے گا ضرور ہو, شکر کرو میں آ گیا. نہیں, پھر اس کو بٹھائیں گے بڑا خوبصورت تخت پر, اس کے آگے کھانے پیش کریں گے, 80,000 نوکر کھانے پیش کریں گے, سارے ہی کھا جائے گا. مشروب پیش کریں گے, سارے ہی پی جائے گا, ہر گھونٹ کی لذت جدا, ہر لقمے کی لذت جدا. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں, ہم چلتے ہیں. سارے نوکر پیچھے ہٹ جائیں گے, آگے سے پردہ اٹھے گا تو پورا ایک اور جہان پردے کے پیچھے نظر آئے گا. تو تخت پر ایک لڑکی بیٹھی ہوگی, تو اس پر جو اس کی پہلی نظر پڑے گی نا تو یہ پہلی نظر 40 برس کی ہوگی. بس یوں بیٹھ کے گم سوم, جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے, اب جنت کی ہور آپ پہ دی اکھیاں پاٹنیاں, وہ بھی کھی جاندہ بھی کھی جاندہ. جب وہ 40 سال گزر جائیں گے پھر وہ کہے گی اما آن لسیدنا ان نزورہ اما لک فینا من رغبت, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے, آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. پھر اس کو ہوش آئے گا میں کہاں آ گیا. تو کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں آپ کی بیوی ہوں, آپ کے انتظار میں ہوں. طالما انتظرناکم, ہم تو کب سے آپ کے انتظار میں ہیں, کب سے آپ کا انتظار ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو ادنا درجے کے جنتی کی بات بتا رہا ہوں. جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں وہ کیا اللہ سے پانے والے ہیں. تو جب اس کی نظر پڑے گی نا, کہو یا اللہ یہ کس کی جنت ہے, یہ کس کی جنت ہے, کسی نبی کی ہے, کسی شہید کی ہے. اللہ تعالیٰ کہیں ابھی تو خالی پڑی ہے, مکان برائے فروخت کرائے کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی تو خالی, ابھی تو کسی کے نہیں, جو اس کی قیمت دے دے وہ لے سکتا ہے. تو کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے معاف کر دینا, اپنے بھائی کو معاف کر دینا. اب بول, اس سے لے گا مجھ سے لے گا؟ کہے گا یا اللہ تو ہی دے دے, اس میں نے کی دینا ہے, تو بڑی شیل آپ کی, چلو تو ہی دے دے. تو یوں اللہ ایسوں کا وکیل صفائی بن جائے گا. تو بھائیو اپنی توبہ پہ رہو پکے, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. ماں باپ زندہ ہیں تو ان کو دکھ نہیں دینا, اور اپنی بہنوں بیٹیوں کو پیار محبت سے ترغیب سے پردے کا عادی بنانا. یہ زبردستی کا کام نہیں, جب تک دل نہ مانے وہ اندر بات نہیں اترتی, ڈنڈے سے ہوتا نہیں. وہ اللہ کو پہچانتی ہیں, ان کو کیا پتہ. یہ آیت اتری 5 ہجری میں پردے کا حکم ہے, یدنین علیہن من جلابیبہن. آج کے بعد کوئی عورت نظر نہیں آنی چاہیے بے پردہ. تو کچھ عورتوں کو پتہ چلا رات کو آیت آئی, کچھ کو نہیں پتہ چلا. تو فجر کی نماز میں ایک عورت تو آئیں بے پرد, باقی پردے میں آئیں. یہ ان سے کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا, یہ اتنی چادروں میں کون چھپی ہوئی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں نہیں پتا رات کو پردے کا حکم آیا؟ کہنے مجھے تو نہیں پتا. کہ رات کو یہ حکم آ گیا, حضرت زینب کے نکاح پر ولیمے پر یہ حکم آیا تھا. تو ہو نماز کے بعد انہوں نے ایک بچے کو دوڑایا کہ جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کر آؤ. وہ گیا گھر سے چادر لا کر اس میں چھپ چھپا کے گھر پہنچی. تو خامن نے ان سے کہا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, تم یہاں آ کے شروع کر دیتی, تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا. تو انہوں نے کہا معلوم ہونے کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں. اب یہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں اللہ ہے کون. جیسے ہمیں پتہ ہے اللہ کون ہے, ہماری عورتوں کو پتہ ہے اللہ کون ہے.
اس کی شناسائی کے لیے تم کہا تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے تبلیغ میں پھرو۔ یہ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی سیاست نہیں، یہ تو اللہ اس کے رسول کی پہچان کا راستہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول تک پہنچنے کا راستہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کا راستہ ہے۔ یہ مدتوں کے بعد اللہ نے ایک پاک کام ہمیں دیا ہے، اس کی نیت کر کے نکلو، اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا، بلندیاں دے گا، کامیابیاں دے گا۔ اب پچھلی پر توبہ تو سب نے کر لی نا، اب بولو بھائی 4 مہینے کے لیے نقد کون تیار ہے؟ چلے کے لیے نقد کون تیار ہے؟ بولو بھائی۔ شب جمعہ سے پرسوں جمعرات ہے، تو جمعرات سے جو بھائی 4 مہینے چلے کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو کے بتا دیں بھائی، نیت کر لیں ماشاءاللہ جی، نیت فرما لیں جی، جمعرات سے چلے 4 مہینے 10 دن کی نیت کر لیں ماشاءاللہ۔ اور جی اور جی ہاں جی 4 مہینے 40 دن کے لیے ماشاءاللہ اور کریں ماشاءاللہ، قبول کرے اللہ، قبول کرے ماشاءاللہ جی۔ اچھا بھائی بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی۔ جون کی چھٹیوں میں ابھی جو انشاءاللہ 2 ماہ بعد چھٹی ہونے والی ہیں، اکثر نوجوان بیٹھے پڑھنے والے جو چھٹیوں میں اللہ کی راہ میں نکلیں گے 40 دن کے لیے، وہ کھڑے ہو جائیں بھائی۔ چھٹیاں اللہ کے راستے میں بھائی، ماشاءاللہ بھائی، چھٹیاں اللہ کی راہ میں بھائی، اللہ قبول فرمائے، اللہ راضی ہو۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں بھائی، بیٹھیں بھائی، بیٹھیں بھائی، تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں بھائی۔ اچھا بھائی، جمعرات سے 3 دن کے لیے جو بھائی تیار ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن میں جانے والے بھائی، 3 دن میں ذرا چکھنے دیکھنے کے لیے 3 دن کے لیے بھائی، 3 دن والے بھائی، 3 دن والے اور کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جائیں۔ جمعرات کو ابراہیم مسجد، وہاں سے انشاءاللہ جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن اللہ کی راہ میں، ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی۔ اپنی مستورات کے بھی 3 دن لگوائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، کل کے بعد انشاءاللہ پہلے